ڈاکٹر حوریہ ندیم کی سپیچز کے لیے حوریہ ندیم آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے رب نے جہاں جہاں ہمارا ساتھ دیا ہے نا، اگر گلے شکووں کی بجائے ہم اس ٹائم پیریڈ کو یاد رکھیں کہ جب ہم اسے دل سے پکارتے ہیں۔ فرض کریں جب ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، چیخ چیخ کر پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے، لیکن کوئی مدد کو نہیں آتا۔ وہاں اللہ آتا ہے ہماری مدد کے لیے، اور 2-4 دنوں میں ہمارے بڑے بڑے مسئلے جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بس ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایسی سچویشن میں ہمارا رب ہمارے حالات تبدیل کر دیتا ہے، ہماری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، ہماری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ ریلائز کرواتا ہے کہ اے میرے بندے، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، تیری ہر حالت میں میری نظر ہے تم پر۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، تو ڈر مت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ تیار کی جا رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینکنا ہی پھینکنا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لیکن جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا، اللہ ان کو ثابت قدم بھی رکھتا ہے۔ ہمیں بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہمارے خوف کو ختم کرے گا۔ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی چیز اپنی محنت سے حاصل کی ہو، پر یہ زندگی تو آپ کو اللہ نے دی ہے، اس کو تو اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے چاہے اپنی مرضی سے کریں، چاہے کچھ پل کے لیے دوڑے بھاگے، جو بھی کر لے، جانا تو آپ نے اسی کے پاس ہے۔ تو جیتے جی ہی یہ فیصلہ کرے کہ اے اللہ، میری زندگی تیری ہے، میرا دل صرف تیری باتوں سے متاثر ہوگا، اور میرے اندر تیرا ہی یقین رہے گا۔